السلام علیکم ناظرین، میں مختار احمد قریشی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں فیلکن لا سروسز کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہوں۔ ہماری فرم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم لوگوں کو قانون کی پیچیدہ مسائل کا حل عام فہم زبان میں سمجھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس یا حق حفاظت خود اختیاری۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، پاکستان کے قانون کے مطابق ہر شخص کو اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے جس میں کوئی حملہ آور کسی شخص کی جان پر یا اس کے مال پر یا اس کی عزت و آبرو پر یا اس کے بیوی بچوں پر حملہ کرے تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 96 اس شخص کو اپنی حفاظت کا مکمل اختیار دیتی ہے۔ پاکستان کی دفعہ 96 کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کے لیے ایسا کوئی کام کرتا ہے جو عام حالات میں تو تعزیرات پاکستان کے مطابق جرم کے زمرے میں آتا ہو، لیکن حفاظت خود اختیاری کی صورت میں وہ کام جرم نہیں ہوگا۔ تعزیرات پاکستان کی دفعات 96 تا 106 رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کا مکمل احاطہ کرتی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کی بیوی بچوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ شخص حملہ آور کے ارادے کو بھانپتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ یہ حملہ آور اس کو یا اس کے بیوی بچوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا پھر اسے یا اس کی بیوی بچوں کو اس حملے کے دوران اتنا زخمی کر دے گا جس سے ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، تو اس شخص کو سیلف ڈیفینس کا حق حاصل ہو جاتا ہے، جس کے تحت وہ حملہ کرنے والے پر جوابی حملہ کر کے اسے شدید زخمی یا قتل بھی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ شخص قتل کا مجرم تصور نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کئی صورتوں میں رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حملہ آور کسی شخص کے بیوی بچوں پر زنا بالجبر کی نیت سے حملہ آور ہو یا کوئی حملہ آور کسی شخص کے ساتھ سوڈومی کرنا چاہتا ہو یا کوئی حملہ آور کسی شخص یا اس کے اہل خانہ کے کسی رکن کو اغوا کرنا چاہتا ہو یا کسی شخص کو اندیشہ ہو جائے کہ حملہ آور اسے قابو کر کے غیر قانونی طریقے سے قید میں بند کرنا چاہتا ہے یا کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ حملہ آور اس کے یا اس کے بیوی بچوں کے مال یا پراپرٹی کو چھین لے گا یا کوئی حملہ آور کسی شخص کے گھر میں نقصان پہنچانے، چوری یا ڈکیتی کی نیت سے داخل ہو جائے یا کوئی بچہ جس کی عمر 12 سال سے کم ہو یا کوئی شخص نشے کی حالت میں ہو یا دماغی لحاظ سے فٹ نہ ہو اور وہ حملہ کرے تو بھی آپ کے پاس رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو کسی ہجوم نے گھیر لیا ہو اور وہ ہجوم پوری قوت کے ساتھ اس شخص پر حملہ آور ہو اور پتھراؤ یا لاٹھی چارج سے اس شخص کی جان لینا چاہتا ہو تو تب بھی اس شخص کے پاس رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس موجود ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کن صورتوں میں کسی شخص کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر ایک حملہ آور کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن اس شخص کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ وہ پولیس کو اطلاع کر سکتا ہے اور پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے تو اس کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی حملہ آور کسی شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا پستول بندوق اس کوشش میں خراب ہو جاتی ہے اور حملہ آور اب اس شخص کی جان لینے کے قابل نہیں رہا تو بھی اس شخص کے پاس اب رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس نہیں رہا۔ جب کوئی شخص رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو مندرجہ ذیل باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی حملہ آور کسی شخص پر ڈنڈے یا لاٹھی سے حملہ آور ہو تو اس صورت میں قانون اس شخص کو یہ قطعی حق نہیں دیتا کہ وہ حملہ آور کو بندوق، پستول یا کسی آتشی اسلحے سے قتل کر دے۔ ایسی صورت میں وہ شخص حملہ آور کو صرف اور صرف شدید زخمی کر سکتا ہے، نہ کہ گولی چلا کے اس کی جان لے لے۔ نمبر 2، اگر کوئی حملہ آور کسی شخص کو صرف زخمی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، نہ کہ اسے قتل کرنے کا، تو وہ شخص رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کے تحت حملہ آور کو قطعی طور پر قتل نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں وہ شخص حملہ آور کو صرف اور صرف زخمی کر سکتا ہے۔
رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کی بابت اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی سرکاری آفیسر ہجوم کو ختم کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرتا ہے تو اس کے خلاف کسی شہری کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ یہ پولیس والا ناجائز طور پر اس کی زندگی چھین لینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس سرکاری ملازم کے خلاف رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کا استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس بات کو پورے دھیان سے سمجھ لیں کہ کسی شخص کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس صرف اور صرف اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ حملہ آور اس کے خاندان کے کسی فرد کی جان لے لے گا تو وہ شخص اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جان بچانے کے لیے کسی حملہ آور کو قتل کر دینے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے ہوائی فائر کیا ہو اور حملہ آور بھاگ جائے تو اس شخص کو مزید رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس حاصل نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر حملہ آور کو اس شخص نے شدید زخمی کر دیا ہے کہ وہ اس شخص کی جان لینے کے قابل نہیں رہا تو بھی اس شخص کے پاس رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس نہیں ہوگا۔ یعنی کہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے اس کی اپنی یا اپنے اہل خانہ کی جان و مال کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ جوں ہی وہ خطرہ ٹل جائے تو یہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھریں تو آپ مجھے میرے نمبر پر 0321-438-4151 پر کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو اسے لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا مت بھولیے کہ ہمارے چینل پر ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔